اسلام میں ایمان کے بعد جو سب سے اہم عمل جس کے بارے میں بار بار ترغیب دی گئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں ہم لوگ آج اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہہ کے صرف اپنے آپ کو بری ضمع کر لیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو بس معاف کر دے گا۔ نماز کی کسی حال میں کوئی معافی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو آج نماز کے لیے نہیں پہنچتے اور جب ان کو بلایا جاتا ہے نماز کے لیے آؤ تو وہ نماز کے لیے نہیں آتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایسا خوفناک نقشہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیسا حال ہوگا ان لوگوں کا جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی، اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا ہے اہل علم نے کہ جس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر کریں گے، اور جب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھیں گے تو حکم ہوگا یدعون الی السجود، کہ سب کے سب سجدے میں گر جاؤ۔ اب وہ تجلی ظاہر ہوگی اور حکم ہوگا کہ سجدے میں گر جاؤ۔ اب قیامت کا دن ہے، جنت اور جہنم سامنے ہے، ہر انسان اس وقت کوشش کرے گا کہ میں سجدے میں گر جاؤں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہو گئی ہے۔ سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے، مگر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے، فلا یستطیعون، ان کو بھی حکم ہوگا یدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان سے سجدہ نہیں ہو سکے گا۔ ان کی کمر جو ہے وہ سیدھی ہو جائے گی، جس طرح تختے کی طرح سیدھی کر دی جائے گی۔ اب وہ جھکنا چاہتے ہیں لیکن وہ جھک نہیں سکتے۔ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ سجدہ کرنا چاہ رہے اور ان سے سجدہ نہیں ہو رہا، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کی ہلاکت و بربادی شروع ہو گئی ہے۔ کوئی تو ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ تو آج سجدہ کر سک رہے ہیں لیکن ان سے سجدہ نہیں کیا جا رہا۔ خاشعۃ ابصارہم، اب ان کی آنکھیں رسوائی سے جھکی ہوئی ہوں گی، آنکھیں جھک جائیں گی شرمندگی سے۔ ترہقہم ذلہ، اور ذلت و رسوائی ان کو گھیر لے گی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ سجدہ نہیں کر پا رہے۔ اب ایسا کیا عمل ہوا بھائی، کیوں سجدہ نہیں ہو رہا؟ جھکو، تم بھی سجدہ کرو، سجدہ نہیں کر پا رہے۔ قد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں جب یہ صحیح سلامت تھے اور سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ سجدے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ نماز کی صدا لگتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی، مگر یہ اس وقت سجدے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے اپنا بزنس زیادہ امپورٹنٹ تھا، ان لوگوں کے لیے اپنی میٹنگ زیادہ امپورٹنٹ تھی، ان لوگوں کے لیے اپنے دوست یار زیادہ امپورٹنٹ تھے، ان لوگوں کے لیے اہل و عیال، یہ سب چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بلایا کرتا تھا کہ تم نماز کے لیے آؤ، یہ اس وقت نہیں آتے تھے۔ اور آج یہ جھکنا چاہ رہے ہیں، آج یہ سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے سجدہ کرنے کی استطاعت کو نکال لیا ہے۔ فلا یستطیعون، آج یہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ ایسی خوفناک حالت ہے، اگر انسان اس چیز کو بیٹھ کے سوچے کہ وہ کیسا خوفناک حال ہوگا کہ جو لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب ان لوگوں میں شامل کرے جو لوگ جب یہ صدا آئے اس وقت اور ہم لوگ فوراً سجدے میں گر جائیں، کیونکہ نماز کی کسی حال میں معافی نہیں ہے۔ سفر کی حالت میں تب بھی نماز پڑھنی ہے، شدید ترین بیماری کی حالت میں تب بھی نماز پڑھنی ہے۔ رخصت موجود ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیکن شدید بیماری کی حالت میں بھی نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر لگا، زہر آلود خنجر تھا، تو زہر کا اثر پورے جسم میں پھیل چکا تھا آخری دنوں میں، تو اکثر بے ہوش رہا کرتے تھے، ان کو ہوش نہیں ہوتی تھی۔ مگر جب نماز کا وقت آتا تھا تو ان کے ساتھی آگے کہتے تھے امیر المومنین نماز، جو ہی نماز کا لفظ سنتے تھے تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور کہتے تھے خبردار، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ The thing which differentiates a believer from non-believer، کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ تو نماز کو ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، کسی بھی صورت میں نماز کو ضائع مت ہونے دیں۔